اس کا معنی مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے کا جگہ. یہاں پر قدیم زمانے میں تو تشریح وغیرہ اتنا نہیں ہوتے تھے، تو یہاں پر لوگ فیصلہ کرنے کے لیے اس مسجد میں تشریف لاتے تھے. جو ہی یہاں پر داخل ہوتے تھے جو لوگ ناحق پر ہوتے تھے وہ گھبراتے تھے یا جھجک محسوس ہوتے تھے یا ان کو پسینہ آتا تھا، تو اس وقت فیصلہ سامنے آ جاتا تھا. تو اس مسجد کی بنیاد جو ہے 783 ہجری میں امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے. تو آج 1443 ہجری ہے. تو اس طرح تاریخ کے اعتبار سے 660 سال گزر جاتے ہیں اس مسجد کو بنا کر. تو مستند تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلی جو مسجد کی بنیاد شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. آپ کے ساتھ بڑے بڑے ماہر ترخان جو ماہر انجینئر ہیں اس مسجد کو بنانے میں بڑا کمال دکھایا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے اطراف میں خالص لکڑی کے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ سارے لکڑی کے. یہاں پر لوہے کا ایک کیل بھی موجود نہیں ہے. تو یہ براعظم ایشیا میں پہلی تاریخی مسجد ہے، اس کو مشہور ہے. تو اس وقت لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر دیکھنے کے لیے اس متبرک مقامات پر. اور جو ہی اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کو سکون ملتے ہیں اور چین حاصل ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد. اور ہر کوئی خواتین مرد چھوٹے بڑے بزرگ سب یہاں پر آتے ہیں، آ کر 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں یہاں سے اپنی جولیاں بھر کے جاتے ہیں. تو تاریخ کی دوسری روایت میں ہے کہ امیر کبیر کے بعد شاہ سید محمد نور بخش یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے دوسری منزل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا دست رحمت اس میں شامل ہے. اور مسجد کے جو آخری مرحلے میں میر راقب الشکن یہاں پر تشریف لائے. جو کمی بیشی تھا مسجد کے بنانے میں اس کو آپ نے پورا کیا اور ان تینوں حسبیوں کا اس مسجد میں عمل دخل ہے، اس کی تعمیر و توسیع اور زیر و آرائش میں. تو یہاں پر ایک بات مشہور یہ ہے، بظاہر دیکھنے میں آپ کو کہہ سکتے ہیں تقریباً کتنے سائز کے ہیں مسجد کی لمبائی چوڑائی آپ پتہ ہے؟ اچھا تقریباً اندازہ میں یہ جو ہے تقریباً یہ 20 بائی 20 کا تقریباً یہ ایسا لگتا ہے اس کے اطراف میں. لیکن سب سے بڑی حکمت یہاں پر لوگوں کا یہ ہے کہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اس میں جگہ ان کے لیے مل جاتی ہے. بات صحیح ہے جی؟ سودی تو ان جگہ وہ مل جو تو سودی تو جتنے لوگ آئے اس میں ان کے لیے جگہ مل جاتی ہے. یہ ایک کرامت ہے، یہ ایک معجزہ ہے. تو مسجد سے یعنی کہ عید ماتم کے موقع پر جمعہ کے موقع پر لوگ یہاں پر سے نکل جاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں. مسجد تو چھوٹی ہے لیکن یہاں سے لوگ تو بہت زیادہ یہاں سے نکل رہے ہیں. تو لوگوں کے بقول جو ہے یہاں پر ہر ایک کے لیے جگہ مل جاتے ہیں. تو اس مسجد میں جو ہے خطبہ پڑھتے ہیں. یہ جامع مسجد ہے، دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اور یہاں پر ماتمی مجلس بھی ہوتے ہیں، عید کے محافل بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر ذکر کے محافل ہوتے ہیں. ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر سری، ذکر غیب الغیوب اور ذکر قلبی، یہ مختلف ذکر ہوتے ہیں. اور امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس مسجد کو بنانے کے بعد آپ یہاں پر دنیا میں 3 دفعہ جو ہے تشریف لائے، 3 دفعہ سیر کیا. تو یہاں پر پہلے جو جگہ تھی وہ بت مت تھا، بت مت کا جگہ تھا. آپ نے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، مباحثہ ہوا اور آپ نے اپنے کشف و کرامات سے جو ہے ان لمحوں کو جو ہے زیر کر دیا، ان کو مغلوب کر کے وہ سب جو ہے دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے. تو یہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت اور یہاں پر مولانا عبد الکریم صاحب جو ہے یہاں پر حدیث پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں اور آپ فصلہ بھی پڑھتے ہیں، منقبات پڑھتے ہیں. اور اس مسجد میں جو ہے 5 وقت نماز کے علاوہ جمعہ کی مسجد دیگر محافل انعقاد ہوتے ہیں اور ہر کوئی سیاح یہاں پر آ کر ان کے لیے دلی سکون حاصل کر کے سے جاتے ہیں. تو میں یہاں پر مولانا عبد الکریم صاحب انٹرویو لینا چاہوں. عبد الکریم صاحب یہ خودی کا بان کسر جو ہے مسجد پر خدمت کرنا سام ہو جو زندگی میں بھی پورا زندگی 11 سال 12 سال مواد